السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈار صاحب کا نا اس پورے کانفلکٹ کو، انڈیا پاکستان کے جو کانفلکٹ ہوا، یہ جو 6 مئی سے اور 10 مئی تک کی جو جنگ لڑی گئی، اس کے اندر ڈار صاحب کا کیا رول ہے؟ اسحاق ڈار صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ دیکھیں، جب سال ایک پہلے حکومت سنبھال لی اور اس کے بعد ایک سال ایک پہلے سے آپ کہہ لیں کہ تیاری کر لی کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالنا، یہ وہ وائرس ہے کہ جو اس وجود کے اندر نا چھایا ہوا ہے، اور کوئی بھی کرائم ہو یہ مدد کرتا ہے، اور چھپ کر کرتا ہے اور کھل کر کرتا ہے، اور نقصان ہو جائے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری قربانی ہے، اور نقصان پہنچا کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے اور پاکستان کا کھاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایک خاص قسم کی سوچ ہے جو ڈیولپ کی جاتی ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے والے ہزاروں سال سے یہ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب یہ اس پہ سلسلہ تیز ہوا اور چلتا رہا اور ڈیٹس آتی رہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کا جو اینٹی پاکستان جو مافیا ہے نا، وہ سارا اکٹھا ہو کے اس بات کو زور لگاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہم نے ہونے دینا۔ اگر افغانی نکل جاتے ہیں یہاں پہ سے، سودی نظام نکل جائے گا۔ اگر افغانی نکل جاتے ہیں تو یہاں پر سے یہ جتنا منی لانڈرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے یہ نکل جائے گا۔ اگر افغانی نکل جاتے ہیں، یہاں پہ بچوں کے رینسم، کار سنیچنگ، بینک ڈکیتیاں، یہاں پہ جو پورا جو منڈیوں کے اندر ایک گھن کی طرح جو ایک نظام لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے ان پہ سود حاصل کرتے ہیں، اور یہ سارا نیٹ ورک یہ ختم ہو جائے گا۔ جتنا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، جتنا آپ اس میں کہہ لیں کہ سمگلنگ کا مافیا ہے، اور ڈرگز کا کاروبار، اسلحے کا کاروبار، یہ سب جو انسان افغانی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسی طریقے سے یہ جو ہے نا یہ کرائم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سارا جو انسان بہت محدود ہو جائے گا جب یہ نکل جائیں گے۔ کوئی چیز 100% ختم نہیں ہوتی، لیکن ایک کنٹرول ہو جاتی ہے، تو وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو جہاں سب کو پتا تھا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور وہ تھی وزارت خارجہ کا۔ اور وزارت خارجہ کا ظاہراً ایک کام لگتا ہے، جیسے ہمیں آج پتہ لگا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک کام نہیں ہے کہ صرف جہاز اڑا رہے ہوں، ادھر سے ادھر پیلیٹ جا رہا ہے، اور بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی طریقے سے ڈار صاحب نے پوری وار اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی، پاکستان کے امیج کو بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہے تھے، اور میرے جیسا بندہ بھی یہ کہتا تھا کہ ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ ڈار صاحب اکانومی کے ماہر ہیں، حالانکہ یہ بات آپ کہہ لیں کہ ڈار صاحب نے ثابت کی کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی ٹیم بنائی کہ پاکستان کا ہر جگہ پہ امیج بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈار صاحب نے سارے یہ کام کیا۔ اب جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ اور چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، تو پاکستان کو پتا تھا کہ اب مرشد، شیطانوں کا مرشد انڈیا خود کھل کے سامنے آئے گا۔ تو یہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے تھے کہ کچھ ایسا واقعہ کر کے یہ پاکستان کے اوپر کوئی بہانہ بنا کے یہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو پاکستان کی فوج پورے طریقے سے اس بات پہ الرٹ تھی کہ یہ کام ہونا ہے۔ اسی طریقے سے وزارت خارجہ، داخلہ، سب اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے تھے، فائنینس ہر جگہ پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا، ایک دفعہ جھگڑا ہونا ہی ہونا، کیونکہ یہ ان کو اگر پتا ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی اور پاکستان ایک دفعہ فلائی کر گیا تو یہاں سے سی پیک بنے گا، اور اس کے بعد سنگاپور بھی اس طرف دیکھ رہا ہوگا پاکستان کی طرف۔ مخلص حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے بارڈر کے اندر رہ کے، یعنی کہ اپنے قانونی اس کے اندر رہ کے چلنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پی ایم ایل این کو نکالیں، چلا کے دکھائے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا سکتی، نظام کو نہیں چلا سکتی۔ لیکن جو اس وقت میں حالات بنے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پی ایم ایل این کی مجبوری بنی ہوئی ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے قربانی دی ہے کہ یہ پورا سسٹم بن گیا اور پاکستان کو ریسکیو کر گئے، اور کوئی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این نے قربانی دی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ڈالا ہے۔
کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. انہوں نے موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے نا اس سے زیادہ اٹھایا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ اس کی وجوہات ان کی غلط سٹیپنگ ہے، غلط فیصلے ہیں. بہرحال ڈار صاحب نے جناب جیسے ہی یہ کنفلکٹ شروع ہوتا ہے تیاری شروع کی ہوئی تھی، اپنے جتنے بندے تھے سب کو ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا، اور جس طریقے سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے. اب ہوتا کیا، لابنگ فرمز ہائر کرنا اور پاکستان کے جو وجود ہے اس کا احساس دلانا، اور یہ سارے کام ہوئے. اچانک سے پہلگام کا واقعہ کرتے ہیں، انڈیا چڑھ دوڑتا ہے. اور جب چڑھ دوڑتا ہے تو پاکستان کی فوج بھی تیار تھی، پاکستان کی حکومت بھی تیار تھی، پاکستان کی عوام بھی تیار تھی کہ اب جو نا لگ پتہ جائے. پاکستان نے نقصان بہت زیادہ کیا، گنوایا تھوڑا. اس کو کہتے ہیں خارجہ پالیسی. بتایا کہ جی 5 گر گئے، نہیں 6 گر گئے، چھٹے کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ گرائے، جو نقصان کیا، اس کی ڈیٹیلز نہیں دی پاکستان نے. مودی صاحب اپنے الیکشن کے چکر میں اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال بیٹھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سنبھال پائے گی کہ نہیں سنبھال پائے گی، یہ وقت بتائے گا. اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد رونے بھی نہ دینا. اور اس وقت میں جس طریقے کے مشنز پاکستان سے گئے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کی جو آپ کہہ لیں کہ جو دفاعی صنعت ہے نا اس کے اندر بالکل تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. یہ اکثر یورپین اسلحہ بہت مہنگا اور نتیجہ یہ رکھا ہوا ہے. چائنیز اسلحہ بہت سستا اور اس کے اندر سینکشنز بھی نہیں ہیں. چائنا اس طرح کی سینکشنز نہیں لگاتا، یعنی کہ اس کو ایسا پابند نہیں کرنا کہ یہ جی فلانا آپ کو جہاز دے رہے ہیں لیکن آپ اس سے صرف اپنا دفاع کر سکیں گے، اس کو اپنے بارڈر سے باہر نہیں لے کے جائیں گے. اس کے اندر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو آپ جناب اس سے دفاع کر لیں گے، لیکن یہ ہوگا، لیکن وہ ہوگا. اس کے اندر ویپنز آپ اتنے استعمال کریں گے اور اس کو اتنے عرصے تک رکھیں گے، اور اگر جو یہ تباہ ہو جائے گا تو پھر آپ ہم سے ریپلیس لیں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ امریکہ لگاتا ہے پابندیاں، یہ یورپ لگاتا ہے پابندیاں. ایسی کوئی پابندیاں چائنا نہیں لگاتا. یہ ہمارے F-16 کا بھی یہی حال ہوا ہے. یہ اگر میں اکیلا بولتا رہتا ہوں کوئی مطلب کہ جی بڑے زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں، لے کے جائیں بمبے اور دہلی کے اوپر. میں ایک مثال دے رہا ہوں، شہروں پہ نہیں جانے چاہیے، لے کے جائیں. نہیں ہے ٹریٹی. پاکستان کے پاس اس وقت میں جو کلاس کے جہاز ہیں، JF-17 تھنڈر گیا انڈیا میں ٹھوک کے آیا، J-10C گیا انڈیا میں ٹھوک کے آیا. F-16 نہیں جائے گا. اس کی ٹریٹیز اس طرح کی ہیں. تو یہ چیز جو ان سے نا پوری دنیا کو اب نظر آئی ہے، دیکھو جی ہم یہ سہولت دیتے ہیں، وہ سہولت دیتے ہیں. یہ کس نے کی ہے؟ یہ بھی ڈار صاحب نے کی کہ وہاں پہ لوگوں کو جگانا، بتانا. اس وقت میں باتیں آ رہی ہیں نا کہ چائنیز جو ان سے ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی ہمارا جو بزنس ماڈل ہے ڈیفنس کا وہ پاکستان ہے. پاکستان چائنیز کا ڈیفنس کا بزنس ماڈل ہے. یہ کس نے کی ہے؟ یہ ڈار صاحب کی کام ہے. پوری دنیا سے جو نا دفاعی سودے ہو رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے چائنا کا اسلحہ ہم لے لیں گے لیکن ٹریننگ آپ ہمیں دیں گے، کیونکہ آپ کے پائلٹس نے پھڑکایا نا، مارا ہے، بتایا، سسٹم فیل کر کے دکھایا. تو پاکستان اس وقت میں کہاں پہ سچویشن پہنچی ہوئی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. یہ کس کے ذمہ داری ہے؟ یہ ڈار صاحب کی. تو جہاں اکانومی کے اندر بیسٹ آف دی بیسٹ تھے تو اس وقت میں خارجہ پالیسی کے اندر بھی بیسٹ آف دا بیسٹ ہے ڈار صاحب. جس طریقے کی انہوں نے ٹیم بنائی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے نا آرمی چیف کی. میرے جیسا بندہ جو مسلسل تنقید کرتا ہے سول سپریمیسی کے معاملے پہ، وہ یہ کہتا ہے یار یہ 4 دن کی جنگ ہوئی ہے، 4 دن کے بعد 10 تاریخ کو جو رسپانس دیا انڈیا کو فلیٹ کر دیا تھا، اس کے بعد مارنے کی باری تھی. لیکن یہ حکمت ہوتی ہے، یہ دانائی ہوتی ہے کہ یار ہم انڈیا کو مار کے کیا کریں گے. ان کا جو اصل جو تھریٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ جب فلیٹ کر کے دکھایا تھا نا، کوئی اپنا نیوکلیر کی بات نہیں ہوئی تھی. بات یہ کی تھی کہ اب ہم ان کے اکنامک سیکٹر کو ہٹ کریں گے. پاکستان جو انڈیا کی صنعتی زون ہے، یہ 1000 میزائل مار کے جو 1000 ان کے جو انڈسٹری ہے نا وہ تباہ کرتے ہیں نا، انڈیا ٹوٹ جانا تھا، نہیں سروائیو کر سکتا. آج کل کے دور میں اتنا بڑا وہ جو بھوکے ننگے رہنے کا وقت گزر چکا ہو، سب اسٹیٹس علیحدہ علیحدہ ہو جانی تھی. کیا یہ اچھا ہے؟ انسانیت کے لیے اچھا ہے؟
دنیا نے اس بات کا دیا کہ یار یہ ہوتے ہیں نا بڑے. آج امریکہ میں کوئی گھسے نا پکڑ پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج گدھا ہی ہے امریکہ, ڈنکی ہے نا ان کا ریپبلکنز کا. تو وہی ہے, سپر پاور تو نہیں ہے. سپر پاور کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹیریٹری میں چلا گیا اس کو امان ہے, یہ ہوتی ہے سپر پاور. جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنتے تھے, کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور گورا چیخ رہا ہے کہ یار یہ دیوار ٹاپ کے آیا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے, اس نے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا. اور جج کہتا تھا کہ میرے سے مدے پہ بات کرو, تمہاری جو جھگڑا ہوا, خبردار کوئی امیگریشن کی میرے سامنے بات کی. یہ سارے کام میں نے خود دیکھے ہیں, آج سے 10 سال پہلے بھی, 15 سال پہلے. اور اس وقت میں اچھا بھائی تو آیا تھا, تیرا چلان ہوا تھا, لہٰذا تو جا واپس. یہ سپر پاور والے کام تو نہیں, یہ تو گدھے والے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں ریپبلکنس, اور پھر دھمالے ڈال رہے ہیں, اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہم سپر پاور کہلائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان کا عمل پوری دنیا ریگارڈ کر رہی ہے کہ انڈیا کا تو ہول سسٹم 70% بجلی بند کر دی, بینکنگ کا نظام تباہ کر دیا, ایئر ٹریفک ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لے کر واپس کی کہ یار کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں 2 سیٹلائٹس چھین لی, ایک پاگل ہو گئی وہ کسی اور طرف نکل گئی, ایک سٹل پاکستان کے ہاتھ میں, مانگ بھی نہیں سکتا بیوقوف. ان کے برہموس میزائل نے پتہ نہیں کیا کچھ تباہ کر کے رکھ دیا, اور تباہی بھی اس طریقے سے پھیلائی کہ بس جھٹکے لگے اور چیزیں بیکار کر دی. اور ان میزائلوں سے کیا ہے جنہوں جو صرف ٹارگٹ, دھواں نہیں, بس آرام سے تباہی پھیر کے رکھ دی. اور جب سب فلیٹ کر لیا پھر جانے تھے سب سونک میزائل جن کی تباہی بہت ہوتی ہے, لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. وہ نہیں پھینکے پاکستان نے. دنیا اس بات کو, میں ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا, آپ جیسا میرے جیسا, وہ سن رہا ہے, لیکن پوری جو دنیا ہوتی ہے نا, جو اس کا ڈیفنس بزنس ماڈل جو پاکستان نے پیش کیا, انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو اب ہمارے جانے تھے نا شاہین اور حطف اور عبدالی اور غزنوی, انہوں نے بیڑا گرک کر دینا تھا. یہ تو 500 میٹر جو ان سے نا اڑا کے رکھ دیتے ہیں, کچھ نہیں بچنا تھا, پوری انڈسٹری کے لیے ایک تھا, لیکن نہیں کیا. یہ ہمارا شوق نہیں ہے, ہم امن چاہتے ہیں. یہ سارا پیغام کس نے پہنچایا؟ یہ ڈار صاحب نے پہنچایا, ان کی منسٹری نے پہنچایا. اس کو پلان کس نے کیا تھا؟ یہ ڈار صاحب نے کیا تھا, اور یہ پہلے سے پلان کر رہے تھے. تو نمبر 1 جی کام کیا ہے ڈار صاحب پہ. میں سوچ رہا تھا کہ اسپیشلی جو نا پروگرام کروں گا. تو بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ.